بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجنائز، یہ باب ہے جنازے کے بارے میں۔ جنائز جنازے کی جمع ہے، میت کو جنازہ کہتے ہیں، اور جنازہ کسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ میت کی چارپائی کو۔ آئی بات سمجھ؟ اذا احتضر الرجل، جب موت کا وقت آدمی کا قریب آئے، وجہ الی القبلہ، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جائے، علی شقہ الایمن، دائیں کروٹ پر، اعتبارا بحال الوضع فی القبر، اعتبار کرتے ہوئے قبر میں رکھے جانے کی حالت کے، لأنہ، کیونکہ وہ اشرف علیہ، وہ قریب ہے قبر میں رکھے جانے کے، والمختار فی بلادنا، اور مختار ہمارے شہروں میں، الاستلقاء، سیدھا لیٹانا ہے، لأنہ ایسر لخروج الروح، کیونکہ وہ آسان ہے روح کے نکلنے کے لیے، والاول هو سنہ، اور پہلی صورت سنت ہے، ولقن الشہادتین، اور اس کو تلقین کی جائے شہادتین کی، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی وجہ سے، لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ تلقین کرو اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی۔ مردوں سے مراد کیا؟ والمراد الذی قرب من الموت، مراد حقیقی مردہ نہیں بلکہ وہ جو موت کے قریب ہے۔ فإذا مات، جب وہ فوت ہو جائے، شد لحیاہ، اس کے جبڑے باندھے جائیں، وغمض عیناہ، اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، بذالک جرت توارث، اسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ توارث جاری ہوا ہے، یعنی شروع سے یہ منقول ہے۔ ثم فی تحسین ہو، پھر اس کے اندر اس کا خوبصورت لگنا ہے، اچھا لگنا ہے، فیستحسن، لہذا اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ اب منہ کھلا رہے یا آنکھیں کھلی رہیں، یہ ایک برا لگتا ہے۔ فصل فی الغسل، یہ فصل ہے غسل کے بارے میں۔ فإذا ارادوا غسلہ، جب ارادہ کریں میت کو غسل دینے کا، وضعوہ علی سریر، اس کو رکھیں گے چارپائی پر یا تختے پر، لینصب الماء عنہ، تاکہ بہہ جائے پانی اس سے، وجعلوا علی عورتہ خرقۃ، اور رکھیں گے اس کے ستر پر ایک کپڑے کا ٹکڑا، اقامۃ لواجب الستر، قائم کرتے ہوئے واجب ستر کو، واکتفا بستر العورۃ الغلیظہ، اور اکتفا کیا جا سکتا ہے عورت غلیظہ کے ستر کے ساتھ، صرف جو ہے عورت غلیظہ اس کی چھپائیں، اور یہی صحیح ہے تیسیراً، آسانی کی وجہ سے، تاکہ غسل دینے میں آسانی ہو۔ ونزعوا ثیابہ، اور اس کے باقی کپڑے اتار دیں گے، لیمکنہم التنظیف، تاکہ صفائی کیا ہو؟ ممکن ہو، ووضعوہ، اور اس کو وضو کرائیں گے، من غیر مضمضۃ و استنشاق، بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈالے، لأن الوضوء سنت، وضو کو کرائیں گے کیونکہ وضو سنت ہے اغتسال غسل کی، غیر ان اخراج الماء منہ متعذر، مگر یہ ہے کہ منہ اور ناک سے پانی نکالنا مشکل ہے، فیترکان، پس یہ دونوں چھوڑے جائیں گے۔ لیکن ہمارے دور میں کیا کرتے ہیں کہ کپاس یا کپڑا گیلا کر کے تھوڑا منہ میں سے گھما دے، تھوڑا ناک میں ہلکا ہلکا گھما دیں، زیادہ گیلا نہ ہو کہ اس میں پانی جمع ہو جائے، بلکہ اس کو نچوڑ کے گھمائیں۔ ثم یفیضون الماء علیہ، پھر بہائیں گے پانی اس پر، اعتبارا بحال الحیات، قیاس کرتے ہوئے زندگی کی حالت کے، ویجمر سریرہ، اور دھونی دی جائے گی خوشبو کی اس کے چارپائی کو، یعنی چارپائی پہ خوشبو لگائی جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ دھوئیں کے ذریعے سے ہو، بلکہ کیا ہے؟ چارپائی پہ خوشبو لگائی جائے گی، وطرن، طاق مرتبہ، لما فیہ من تعظیم المیت، کیونکہ اس میں میت کی تعظیم ہے، وانما یوتر، اور طاق مرتبہ کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی وجہ سے، ان اللہ وطر یحب الوطر، بے شک اللہ تعالی خود ایک ہیں، طاق ہیں، اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ ویغلی الماء بالسدر، اور جوش دیا جائے گا پانی کو بیری کے پتوں سے، او بالحرث، یا اشنان سے،
اسنان بھی ایک گھاس ہے، ٹھیک ہے، اس سے پانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ مبالغۃً فی التنظیف، صفائی میں مبالغہ کرنے کی وجہ سے۔ فإن لم یکن، اگر نہ ہو، فالماء القراح، بس سادہ پانی استعمال کریں گے، لحصول اصل المقصود، کیونکہ اصل مقصود حاصل ہو جائے گا۔ ویغسل رأسہ ولحیتہ بالختمی، اور دھویا جائے گا اس کے سر کو اور داڑھی کو ختمی کے ساتھ۔ ختمی ایک قسم کی گھاس ہے جو صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دور میں اگر بندہ صابن استعمال کرے تو کر سکتا ہے۔ لیکون انظف لہ، تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ صفائی ہو۔ ثم یضجع علی شقہ الایسر، پھر اس کو لٹایا جائے گا بائیں کروٹ پر تاکہ دایاں حصہ اوپر ہو جائے۔ فیغسل بالماء، پس اس کو غسل دیا جائے گا پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، یعنی بیری ملا ہوا، بیری میں ابلا ہوا پانی۔ حتیٰ یرا، حتیٰ کہ سمجھے کہ ان الماء قد وصل الی ما یلی التخت، کہ پانی جو ہے وہ نیچے تک پہنچ چکا ہے، اس حصے تک پہنچ چکا ہے جو کیا ہے، نیچے والے تخت کے ساتھ متصل ہے۔ یہ تخت ہے، تحت ہے، تخت لکھا ہے۔ ثم یضجع علی شقہ الایمن، پھر اس کو لٹایا جائے گا دائیں کروٹ پر۔ فیغسل، پھر اس کو غسل دیا جائے گا۔ حتیٰ یرا ان الماء قد وصل الی ما یلی التخت منہ، لأن سنت ہے، کیونکہ سنت کیا ہے، هو البدایۃ بالمیامن، دائیں جانب سے شروع کرنا۔ ثم یجلسہ، پھر اس کو بٹھائیں گے، ویسندہ، اور اس کو ٹیک دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بٹھانا، ٹیک لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو لیٹے لیٹے کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بٹھانے میں یہ ہوگا کہ تھوڑا جو پیٹ کا مادہ ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کے وارث ہوتے ہیں نا، غسل دیا ہے کبھی، ان کو کہیں کہ بھائی جو ہے تھوڑا اٹھا کے آپ سہارا لگائیں، ایک بندہ پیچھے سہارے پہ، سینے پہ سہارا لگائے اس کو، ٹھیک ہے، اور 2 بندے 3 بندے اس کو بٹھائیں اور ایک سہارے پہ کھڑا کرے، پھر اس کے پیٹ کو تھوڑا نس لے۔ ایک بندے کا یہ کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا۔ مسئلے اس وجہ سے کہ کفن خراب نہ ہے، کیونکہ بعد میں اگر مسئلے گا نہیں نا تو بعد میں کچھ نہ کچھ نکلے گا، جس کی وجہ سے کفن خراب ہوگا، بدبو ہوگی، مناسب نہیں۔ ہم نے نہیں دکھایا تھا جی۔ ثم یجلس، پھر اس کو بٹھائے اور اس کو ٹیک لگائے اپنی طرف یا کسی اور کی طرف۔ ویمسح بطنہ مسحا رقیقا، اور اس کے پیٹ کو مسح کرے، تھوڑا اس پہ مالش کرے، ہلکی مالش، تحرزا عن تلویث الکفن، تاکہ کفن جو ہے وہ ملوث نہ ہو، خراب نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے۔ فإن خرج منہ شیء، اگر اس میں سے کوئی چیز نکل آئے، غسلہ، اس کو دھوئے، ولا یعید غسلہ، پورا غسل لوٹانے کی ضرورت ہے، ولا وضوء، اور وضو لوٹانے کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے، لأن الغسل عرفناہ بالنص وقد حصل مرۃ، کیونکہ غسل کا پتہ ہمیں نص سے چلا ہے اور وہ ہوتا ہے صرف ایک مرتبہ۔ ثم ینشفہ بثوب، پھر اس کو جو ہے وہ سکھائے، آئی بات میں پہنچے، کپڑے کے ساتھ، تولی وغیرہ کے ساتھ، کئی لا تبتل اکفانہ، ہو، تاکہ اس کے کفن جو ہے وہ گیلے نہ ہو۔ ویجعلہ، اور اس کو کرے یعنی میت کو، فی اکفانہ، کفنوں میں۔ ویجعل الحنوط، اور حنوط خوشبو لگائے اس کے سر پر اور داڑھی پر، اور کافور اس کے سجدے کی جگہوں پر۔ لأن التطیب سنت، کیونکہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ والمساجد، اور سجدے کی جگہیں، اولا بزیادت الکرامتی، زیادہ لائق ہیں ذاتی کرامت کے۔ ولا یسرح شعر المیت، اور نہ کنگھی کی جائے گی میت کے بالوں کو، ولا لحیتہ، اور نہ اس کی داڑھی کو، ولا یقص ظفرہ، اور نہ کاٹا جائے گا اس کے ناخنوں کو، ولا شعرہ، اور نہ اس کے بالوں کو۔ لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ارشاد کی وجہ سے، علام تنسون میتکم، کیوں تم مزین کرتے ہو پیشانی اپنے میت کی، ولأن هذه الاشیاء للزینہ، کیونکہ یہ اشیاء جو ہے وہ زینت کے لیے ہیں، وقد استغنى المیت عنہا، اور تحقیق مستغنی ہے میت اس سے۔ وفی الحی، اور زندگی میں جو ناخن وغیرہ کاٹتے تھے،
کان تنظیفاً، یہ صفائی کے لیے تھی، لاستجماع الوسغ تحتہ، کیونکہ مٹی جم جاتی ہے ناخن وغیرہ کے نیچے، وصار کالختان، یہ ختنے کی طرح ہو گیا کہ میت کا ختنہ بھی نہیں کریں گے۔ فصل فی التکفین، یہ فصل ہے کس کے بارے میں؟ کفن دینے کے بارے میں۔ السنت، سنت یہ ہے کہ یکفنو، کہ کفن دیا جائے۔ چلو بھئی یہاں تک کافی ہے، کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا